کہہ گیا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسوسی۔ اور اکبر نے یہ کہا تھا مرحوم نے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ تو یہ تو اس دور کی باتیں ہیں جس دور میں شرافت موجود تھی، آج سے 100 سال غالباً پہلے کا واقعہ۔ آج تو ڈسنٹینا نے وہ تمام حدیں پھلانگ لی ہیں جو ان کو شرافت، متانت، سنجیدگی کے غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اب تو وہ عالم ہے۔ تو ایسے گھر جہاں ابلیس بھی نہ جاتا ہو، ابلیس کو بھی شرم آتی ہے ایسے گھروں پہ جاتے، ایسے گھروں میں جاتے ہوئے جو اس وقت ہمارا ماحول ہے۔ تو سورہ بقرہ پڑھوا لیجئے، پورا قرآن پڑھوا لیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ تو وہی بات ہوئی، وہ مشہور قصہ کہ کسی گاؤں میں کتا کنویں میں گر گیا اور گاؤں والے آئے حضرت سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو مولوی صاحب نے بتایا کہ پورا کنواں صاف کرو، پانی سارا نکالو۔ یہ کنواں گرا ہے کنویں میں کتا، اور کتا کنویں میں گرنے کے بعد مر گیا، تو اب ظاہر ہے پورا کنواں صاف کرنا پڑے گا۔ وہ سادہ لوح قسم کے لوگ تھے، انہوں نے پورا کنواں صاف کیا، پانی نکالا، اور اس کے بعد آ کے بتایا مولوی صاحب کو کہ کنواں صاف ہو گیا ہے، پاک ہو گیا ہے۔ میں کہا اچھا ذرا پانی لے کے آؤ میں دیکھوں۔ پانی لے کے آئے تو اس سے بدبو بھی آ رہی ہے، اس کے اندر کچھ بال وغیرہ ان کو نظر آئے، تو کہنے لگے یہ کیا ہے، بدبو کیوں آ رہی ہے؟ تو کہنے لگے وہ کتا تو اندر پڑا ہوا ہے۔ کہا کہ اللہ کے بندو، کتے کو تم نے نہیں نکالا؟ کہا تو جب کتا اندر پڑا ہوا ہے تو کنواں کیسے پاک ہوگا؟ اس لیے ہم نے بارہا کہا کہ حرم کی بار بار کی حاضری اور عمرے پہ عمرہ ٹکا دینا اور 20-30 حج کر لینا اور کچھ پیسے دے کے اللہ پہ احسان جتانا، اس سے کبھی زندگی میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس بات کو آپ بھول جائیے، آپ کس خوش فہمی اور غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور آزمائش ہوگی۔ آزمائش سب سے بڑی یہ ہے کہ جو من پسند چیز ہے تمہاری، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، تمہیں اچھی لگتی ہے، اللہ کے رسول کو اس سے نفرت ہے، تمہیں چھوڑنی پڑے گی۔ تو دو باتیں نہیں ہو سکتی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی، دونوں باتیں نہیں ہوتی۔ یا اللہ کو خوش کرو یا شیطان کو خوش کرو۔ اس لیے کہا کہ گھروں کو منور کرو، نیکیوں سے گھر منور ہوتے ہیں۔ گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت ہو، اچھی کتابوں کی تعلیم اور اس کا سبق ہو، گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پاک مجلس میں آ کے وہ بیٹھتے ہیں، اللہ کے پاس جا کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، وہاں ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں گھر ہم گئے تھے، وہاں ہم نے تیری کچھ بندیوں کو دیکھا، تیری بندیاں تیری کتاب کی تلاوت کر رہی تھیں اور تیرے رسول کی سیرت کا مطالعہ ہو رہا تھا، فلاں بنت فلاں، فلاں بنت فلاں، فلاں بنت فلاں۔ اللہ کے پاس جا کے گواہی یہ فرشتے دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ذکر کی مجلس میں اور فکر کی مجلس میں اور قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں عمل کی نیت سے۔ تو گھر کی روشنی، گھر میں نفل نماز پڑھنا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت تھی کہ آپ سنتیں اور نوافل عموماً گھر ہی میں پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز اپنے حجرے میں پڑھتے اور اس کے بعد لیٹ جاتے، حتیٰ کہ بلال آتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ اقامت کا وقت ہو گیا، میں اقامت کہوں؟ آپ ارشاد فرماتے کہ ہاں جاؤ اقامت کہو، میں آ رہا ہوں۔ آپ سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھتے۔ تو گھر کی برکت اور گھر کی رونق یہ ہے کہ گھر والے، عورتیں اور مرد اپنے گھروں میں نفل نمازوں کا اہتمام کریں، اور وہ لوگ، وہ حکمراں اور وہ ذمہ دار طبقہ جو لین دین میں، معاملات میں اپنی ذات کے ساتھ اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے نوکروں اور ملازموں پہ اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس کی نگرانی اور ذمہ داری میں ہوتے ہیں، اور وہ حکومت کرنے والے جو مسلمانوں پہ حکمراں بنا دیے جاتے ہیں، یہ لوگ جب انصاف اور عدل سے کام کرتے ہیں، عادل اور انصاف کرنے والا ذمہ دار شخص، چھوٹا افسر ہو
या सबसे बड़ा उसके पास मुल्क का ओहदा हो। इन्नल मुक़सितीन इंदल्लाहि अला मनाबिर मिन नूर अन यमीन अर्रहमान अज़्ज़ व जल। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तशरीफ रखेंगे, रौनक अफरोज होंगे, अल्लाह ताला तशरीफ लाएंगे और अल्लाह ताला की दाएं जानिब नूर के मिंबर, नूर की कुर्सियां पड़ी हुई होंगी। इन पे उन लोगों को बिठाया जाएगा जो यादिलून फी हुक्मिहिम व अहलीहिम वमा वलू, और वो लोग के जो अपने घर वालों और तमाम रिश्तेदारों और अपनी निगरानी वालों लोगों की निगरानी में है, और वो के जो हुक्मरां हैं अदल और इंसाफ से तमाम मुआमलात में चलते थे, इनके लिए नूर के मिंबर होंगे अल्लाह के बिल्कुल करीब। रहमान अज़्ज़ व जल, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के पास बैठे हुए होंगे। और इसी तरीके पे अबू मूसा अशअरी ने इस हदीस को रिवायत किया जिसमें नूर का जिक्र है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, तहारत, पाकीज़गी, सफाई ये ईमान का निस्फ है। वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह कहना इंसान का नामा आमाल भर देगा नेकियों से। व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह तमलआन औ तमलउ मा बैन अस्समावाति वल अर्द, जमीनों और आसमानों के दरमियान जितनी वसअत है इस बराबर इंसान के नामे आमाल को नेकियों से जो कलमा और जुमला भर सकता है वो है सुब्हान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चल के इरशाद फरमाया, वस्सलातु नूरुन, वस्सलातु नूरुन, नमाज नूर है, नमाज नूर है। और यही वो नूर है जिससे घर मुनव्वर होते हैं और यही वो नूर है जिससे कब्रें मुनव्वर होती हैं। अबू हुरैरा इस हदीस को रिवायत करते हैं जो सही मुस्लिम में है। कहते हैं कि एक काली औरत थी या एक नौजवान था गुलामों में से, वो मस्जिद नबवी की सफाई किया करते थे। तकुम्मुल मस्जिद फफ़क़दहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें नहीं देखा चंद दिनों तक। फसअल अन्हा औ अन्हु, पूछा सहाबा से कि वो काली औरत या काला गुलाम जो मस्जिद की सफाई किया करते हैं कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहे। क्योंकि आलिमुल गैब नहीं थे इसलिए पूछा, अगर आलिमुल गैब होते तो क्यों पूछते। पूछा कहाँ है, क़ालू माता, सहाबा ने अर्ज किया कि वो तो मर गए, इंतकाल हो गया। क़ाला अफला कुंतुम आदंतुमूनी, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। आलिमुल गैब होते तो पता चल जाता। तो कहा कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। दुल्लूनी अला कब्री, मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ। आलिमुल गैब होते तो कब्र का पता पूछते, मुझे उसकी कब्र पे, कब्र कहाँ है मुझे ले जाओ। फदल्लू, सहाबा आपको उसकी कब्र पे ले गए। फसल्ला अलैहा, कब्र पे उसके दफन होने के बाद भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद से मुताल्लिक इस आदमी या इस औरत से इतनी मोहब्बत है, फरमाया कि अगर मर गया तो, क्योंकि रसूल हैं, ये इख्तियार है कि जिसका जनाजा जब वो चाहे पढ़े, और आपने उसकी कब्र पे उसका जनाजा पढ़ा और कहा कि देखो इन्न हादिहिल क़ुबूर ममलूअतुन ज़ुल्मतुन अला अहलिहा, ये कब्रें अंधेरों का मरकज और गढ़ा है। ये कब्रें जिन कब्रों में हम सब ने जाना है, आज जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि मरहूम और मरहूमा, कल को ऐसा वक्त आएगा कि आपके और मेरे बारे में लोग ये कहेंगे कि मरहूम, जिनका इंतकाल हो गया। तो हम उस वक्त कब्र के गड्ढे में होंगे जहां दुनिया की कोई चीज हमारे काम नहीं आएगी। सिर्फ
ہمارا عمل ہمارے ساتھ وہاں رہے گا۔ تو میں نے اور آپ نے کبھی سوچا کہ آج کی رات اگر ہماری آخری رات ہو اس دنیا میں اور کل کا دن ہمارا پہلا دن ہو قبر کے گڑھے میں، اور آنے والی رات ہماری پہلی رات ہو قبر کے گڑھے میں، اس اندھیرے میں کوئی چراغ، کوئی لائٹ، کوئی نور، کوئی روشنی کا انتظام کیا ہے؟ قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، اور ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ۔ میں جس کا جنازہ پڑھ لیتا ہوں اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ جس کا میں جنازہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس شخص کی قبر کو ہمیشہ منور رکھتا ہے۔ اور یہی چیز اس حدیث میں بھی موجود ہے جو ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، نور کا ذکر ہے۔ نور سے بحث اور نور کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کن کن مقامات پہ، اہم مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی داڑھی اور سر کے بالوں میں سفیدی نمودار ہوتی ہے تو اس کو اکھیڑنا منع ہے۔ سر اور داڑھی کے بال، مہندی لگانا، زعفران لگانا یا وہ کالا رنگ لگانا کہ جس میں مہندی یا دوسرا زعفرانی رنگ ملا ہوا ہو، اس کا جواز موجود ہے، لیکن صرف کالا رنگ لگانا یہ ناجائز ہے اور شرعاً اس کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ لیکن اکھیڑنا منع ہے، کیونکہ یہ جو بڑھاپا ہے یہ مسلمان کے لیے نور ہے۔ سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالی کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کو اس آدمی پہ بہت غصہ آتا ہے جو بڑھاپے میں بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور بعض سلف صالحین نے اس بات کو نقل کیا کہ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندے، جس طرح میں تجھ سے حیا کرتا ہوں اس طرح تجھے بھی مجھ سے حیا کرنی چاہیے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن نتف الشیب وقال انہ نور المسلم، اکھیڑنے سے منع کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا کہ یہ مسلمان کا نور ہے۔ ہمارے ایک ساتھی وہ داڑھی کے بغیر تھے، کافی عرصے بعد جب ملاقات ہوئی ان کے ایک جاننے والے نے، مقامی عرب دوست نے کہا، ان کو دیکھ کر انہوں نے داڑھی بھی چھوڑ لی تھی اور داڑھی سفید تھی، تو کہا کہ بھائی وقار آ گیا ہے۔ یہ صاحب نہ سمجھے، پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے کہا وقار آ گیا ہے، تمہارے سفید بال دیکھے تو کہا وقار آ گیا، وقار کی نشانی۔ تو وہ نہیں سمجھے، انہوں نے واقعہ سنایا جس کو بعض مفسرین اور بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہوئے تو ایک دن آئینہ دیکھتے ہوئے دیکھا کہ کچھ بال سفید اپنی داڑھی میں نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ابراہیم خلیل، یہ بڑھاپا نہیں، یہ تو وقار ہے۔ ابراہیم بھی خلیل تھے۔ کہا کہ اللہ میاں جب وقار ہے تو پھر ٹھیک ٹھاک وقار دیجیے، یہ کیا کہ دو چار بال سفید ہوں۔ یہ جملہ جو ہی زبان سے نکلا اسی لمحے سر کے اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ تو یہ وقار کی نشانی ہے اور اللہ تعالی کو اس سے حیا آتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ عمر بن عبد العزیز تھے کہ جنہوں نے اپنے دربار میں ایک شخص سے یہ کہا تھا کہ تم ہر تھوڑے لمحے بعد یہ کہا کرو کہ موت کی تیاری کرو، مرنا ہے، موت ہم سے بھولے نہیں، ہم یاد رکھیں، تم یاد دہانی کیا کرو۔ ایک دن جب خلیفہ تشریف لائے تو اس سے کہا کہ آج سے تمہاری چھٹی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آخر کیا خطا مجھ سے ہو گئی؟ فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اب تمہاری
آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آواز لگانے والا خود میں نے دیکھ لیا، میری داڑھی میں کچھ بال سفید ہو گئے. تو اب مجھے جان لینا چاہیے کہ اب موت کے میں زیادہ قریب ہو گیا. یہ جو یورپ کا تصور ہے سالگرہ منانے کا، یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ خوشی انسان ایسی حالت میں منانے کا حقدار ہے جسے کوئی چیز وافر مقدار میں ملے، کسی چیز میں اضافہ ہو. جب آپ کا 1 سال زندگی کا بڑھتا ہے، یہ حقیقت میں گھٹتا ہے. آپ اگر 20 سال کے تھے 21 سال کے ہوئے تو گویا کہ آپ کے لیے جو زندگی لکھی گئی ہے اس میں سے 1 سال مزید کم ہو گیا. قبر کی طرف کا فاصلہ، قبر اور آپ اور موت کا فاصلہ کم ہو گیا. زندگی اور آپ کے درمیان کا فاصلہ، اس کی طرف آپ نے کبھی توجہ کہ سال جب بھی زیادہ ہوا تو زیادہ نہیں ہوا، یہ تو کم ہو گیا، وہ سال گزر گیا. تو ہر گزرنے والے دن پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس دن ہم نے کیا کیا. سیدنا عمر اس لیے کہا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرو، اور ہر خطبے میں کہا کرتے تھے لوگوں سے کہ لوگوں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہا کرتے تھے اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کوئی اور تمہارا محاسبہ کرے. کسی اور کی طرف سے محاسبہ ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو یہ وہ نور ہے، اور نور اعمال صالحہ کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے، اور نور اللہ کی طرف سے ملتا ہے. رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اور رات کی نماز کی دعاؤں میں جو دعا شامل ہے اس میں ایک وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں ذکر کی گئی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا. یہ دعا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اللہ تعالی کے سامنے اپنی اس دعا کو پیش کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ کے ہاں ایک رات گزاری تاکہ میں یہ دیکھوں کہ رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بتّ فی بیت خالتی میمونہ، تو میں نے رات کو یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سجدے میں جو دعا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، وفی سمعی نورا، میرے کانوں میں روشنی بھر دے، وفی بصری نورا، اور میری نگاہوں کو منور کر دے، وعن یمینی نورا، میری دائیں طرف، وعن شمالی، اور بائیں جانب روشنی ہی روشنی ہو، وامامی نورا، اور میری قیادت بھی نور سے کی جائے، وخلفی نورا، اور جب پیچھے مڑ کے دیکھوں تو نور نظر آئے، وفوقی نورا، اور جب اوپر نگاہ اٹھاؤں تو روشنی اور نور ہو، وتحتی نورا، اور جب اپنے نیچے زمین پہ دیکھوں تو وہاں بھی نور ہو، وجعل لی نورا، میرے لیے نور بنا دے. اور ایک روایت میں ہے کہ وجعلنی نورا، مجھے بھی منور کر دے، یعنی مجھے بھی نور بنا دے. اور انہی دعاؤں میں وہ دعا بھی ہے جو متفق علیہ حدیث میں روایت کی گئی ہے، اور اس کو بھی یہی عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. یہ دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کی کہ اے اللہ تو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، ان کا قائم کرنے والا تو ہی ہے، تیرے لیے تمام تعریفیں، اور تو حق ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے،
तूने जो कुछ कहा वो भी हक है, तुझसे मिलना भी हक, जन्नत और जहन्नम दोनों हक हैं और क़यामत भी हक है, यानी ये हकीकत है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला के सामने अपने आप को यूं पेश किया कि इताअत और फरमाबरदारी, ईमान और इस्लाम, तवक्कुल और भरोसा, ये सब तुझी पे मैं करता हूं, और वह भी का खासम तो तेरे लिए, तेरे नाम पर मैं झगड़ता हूं, और तुझी से अपने हर फैसले, हर काम का फैसला तलब करता हूं। तू ही हमारा हाकिम हकीकी है, मेरी मग़फ़िरत फरमा, हर किस्म के गुनाहों को माफ कर दे। तू ही माबूद हकीकी है, तेरे सिवा कोई और माबूद हकीकी नहीं है। यही वो अल्लाह ताला की ज़ात से मुताल्लिक़ नूर की बहस है, जिसमें इमाम इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अल जवाबुल काफ़ी में इमाम इब्न अबी दुनिया के हवाले से, और उन्होंने इमाम हसन बसरी के हवाले से ये वाक़या लिखा है कि एक सहाबी अबू मुअल्लक़ उनकी कुनियत थी, अंसारी थे और ये ताजिर थे। एक मर्तबा दौरान सफर एक डाकू ने इनको पकड़ा, इनका सारा माल लूट लिया और इनको कत्ल करना चाहा। उस वक्त शिद्दत के और कर्ब के उस आलम में इन्होंने जो दुआ की, इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद सूरह नमल में इरशाद फरमाया आयत नंबर 62 में कि अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस्सू, कौन है जो परेशान हाल लोगों की दुआओं को और पुकारों को सुनता है। इन्होंने उस वक्त कर्ब और तकलीफ की वजह से यह दुआ पढ़ी कि या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद या फ़अ्आलुल लिमा तुरीद अस्अलुका बिइज़्ज़िका अल्लज़ी ला युराम व बिमुल्किका अल्लज़ी ला युदाम व बिनूरिका अल्लज़ी मलअ अरकान अर्शिक। अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है उनका हवाला देकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी इस परेशानी को पेश किया। वदूद वद से है, प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त करने वाले, और ए अल्लाह तू जिस चीज का इरादा कर लेता है, जो तेरी मर्जी होती है वो तू कर गुजरता है, और ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी इज्जत का सवाल, तेरी इज्जत का वसीला पेश करके तुझसे सवाल करता हूं, और ए अल्लाह तेरी उस कुदरत को मैं वसीले के तौर पर पेश करता हूं, और तेरे उस नूर को भी वसीला बनाता हूं जिससे तेरे अर्श के तमाम जानिब मुनव्वर और रोशन है। वो बिनूरिका अल्लज़ी मलअ अरकान अर्शिक अन तकफीनी शर्र हाज़ल लिस या मुगीथु अगिथनी या मुगीथु अगिथनी या मुगीथु अगिथनी। ए मदद करने वाले मेरी मदद फरमा, ए मदद करने वाले मेरी मदद फरमा, ए मदद करने वाले मेरी मदद फरमा, या मुगीथु अगिथनी। ये दुआ जब अल्लाह के सामने उन्होंने पेश की तो लिखा कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता नमूदार होता है और वो इस डाकू को कत्ल कर देता है। इस दुआ की बरकत से जिसमें अल्लाह ताला के नूर को वसीला बनाया गया और अल्लाह ताला के अस्माए मुबारका को वसीला बनाया गया। इसी तरीके पे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ के सफर के मौके पे जब आपको बहुत तकलीफ हुई तो उस वक्त जो तारीखी दुआ अल्लाह के सामने आपने पेश की है उसमें भी अल्लाह ताला के चेहरे मुबारक के नूर का जिक्र है। अल्लाह ताला की बारगाह में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त भी ये शिकवा पेश नहीं किया कि ये लोग जाहिल हैं, जालिम हैं, बदबख्त हैं, इन्होंने हमारी कदर नहीं की, हम जैसे नबी की बात नहीं मानी, बल्कि अपनी कमजोरी को पेश किया कि शायद मैं बात समझा नहीं पाया और मेरे असबाब जो मैंने इख्तियार किए कमजोर थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका दुअफ़ क़ुव्वती, ए अल्लाह मैं किसी और का शिकवा शिकायत नहीं करता,
اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت اور شکوہ تجھ سے کرتا ہوں. وقلت حیلتی، میں نے جو ہیلے استعمال کیے وہ بھی کمزور تھے. وہوانی علی الناس، انت رب المستضعفین، تو مجھ جیسے کمزوروں کا رب تو ہی ہے. وانت ربی الی من تکلنی، اے اللہ تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے. اسی دعا میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات. اس دعا میں بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی کے سامنے اللہ تعالی کے نور مبارک کا وسیلہ اور اس کا حوالہ پیش کیا. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے اس حدیث کو روایت کیا، جس کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی پریشانی، غم اور ہم اور تکلیف اور رنج اور مصیبت میں یہ دعا اگر کوئی شخص کر لے، بلکہ اس حدیث کے آخر میں جب یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم دوسرے تمام لوگوں کو یہ دعا سکھلا دو اور بتا دو. اس دعا میں یہ ہے کہ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں. وابن امتک، اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، یعنی میری والد، میرے ماں باپ، آباء و اجداد، وہ سب وہ بھی تیرے بندے تھے، میں بھی تیرا بندہ ہوں. ناصیتی بیدک، ناصیتی صاد سے، ناصیتی بیدک، میری پیشانی یعنی میرے تمام امور وہ تیرے ہاتھ میں ہیں. ماض فی حکمک، میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور ادھر ادھر مخلوق کی زندگیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تیرے حکم سے ہوتا ہے. عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تو نے جتنے فیصلے بھی کیے ہیں سب کے سب عدل پہ مشتمل ہیں، عدل اور انصاف والے ہیں. اب اللہ تعالی کی تعریف کر کے اپنے آپ کو عاجز اور کمزور بندہ بنا کر پیش کر کے اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ کا حوالہ دے کے اللہ کی رحمت کو جوش دلایا جا رہا ہے. اب اپنی حاجت پیش کی جاتی ہے. اسألک بکل اسم هو لک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام سے سمیت بہ نفسک جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی نازل کی ہوئی کسی کتاب میں اس کو نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ سکھایا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے اسے اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ کیے ہوئے رکھا ہے. ان تمام چیزوں کا وسیلہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور دعا کیا کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری، ونور صدری، میرے دل اور سینے کا نور اس قرآن کو بنا دے. وجلاء حزنی وذهاب ہمی، میرے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یہ وہ اہم دعا ہے جس کے بارے میں خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ بندے کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو، جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے، مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کی اس پریشانی کو ختم کر دیتا ہے. اس دعا میں بھی نور کا ذکر ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے اس آیت میں یہ پڑھا، آیت نمبر 12 میں، کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. آج کے سبق اور درس میں پہلی آیت جو ہم نے پڑھی وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 ہے کہ دیکھو تم قیامت کے دن ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کے پاس ان کے سامنے ان کے دائیں جانب ان کا نور دیکھو گے اور یہ نور تام ہوگا.
ایسا مکمل نور ہوگا جو ان لوگوں کی قیادت کرتا ہوا ان کو پلسرات کے اوپر سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور دیکھو یسعا کا لفظ جہاں آیا ہے تو یسعا کا ترجمہ سعی کے اصل مادے کو دیکھ کر دوڑنا سمجھنا نہیں ہے، بلکہ یہاں سعی سے مراد مستعدی اور سرگرمی، کسی کام میں مستعد ہونا، سرگرمی سے اچھے خوب عمدہ طریقے سے اس کام کو انجام دینا، تو یہ نور ان کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اچھا، بین ایدیہم و بایمانہم جب کہا تو یہ بات معلوم ہوئی، بین ایدیہم و بایمانہم، ایدیہم ان کے سامنے، ایمانہم ان کی دائیں جانب۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں جو مسلمان مرد اور جو مسلمان عورت اعمال صالحہ اور نیکیاں انجام دیتے ہیں عموماً، اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں خصوصاً، ان کے لیے ان کا نور ان کی قیادت کرے گا اور ان کے دائیں جانب ہوگا۔ دائیں جانب کہا اس لیے کہ سورہ واقعہ میں اللہ نے جو تقسیم کی ہے وہ یہ ہے کہ جنت والے دائیں جانب اور جہنم والے بائیں جانب۔ ان ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی دائیں جانب نور ہوگا، بائیں جانب پہ وہ منافق لوگ ہوں گے جن کا ذکر اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 13 میں ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ لوگ بائیں جانب لیفٹ رائٹ پہ ہوں گے، یہ لوگ اس طرف ہوں گے اور نور دائیں جانب ہوگا۔ نور کو دائیں جانب اس لیے رکھا گیا کہ بائیں جانب والے اس نور سے استفادہ حاصل نہ کر سکیں، دور رہیں، دور سے صرف دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دیکھیں گے تو نور حاصل نہیں کر سکیں گے، نور ان کو دور سے نظر آئے گا، تب وہ ایمان والوں مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہیں گے انظرونا، ذرا ہماری طرف بھی توجہ اپنی ادھر کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تھوڑی سی روشنی تم سے لے لیں، لیکن ایسا ہرگز ہو نہیں سکے گا۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، خوشخبری فرشتوں کے ذریعے ان لوگوں کو سنائی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی اور حقیقی کامیابی۔ حقیقی کامیابی اس شخص کے لیے ہوگی جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو پہچانا، اس کا حق ادا کیا اور اپنی زندگی کو اس طریقے کے مطابق گزارا جس طریقے کے مطابق گزارنے کا مطالبہ قرآن نے ہر مسلمان سے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ مطالبہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت سے ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔